ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی سمیت 9 افراد جاں بحق۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ پہاڑی علاقے سے ملا۔ ترک ڈرونز اور ریسکیو ٹیموں نے بھی سرچ آپریشن میں حصہ لیا۔ ایران کی درخواست پر یورپی یونین نے سیٹلائٹ میپنگ سروس ایکٹیویٹ کی۔ ایرانی حکام کے مطابق لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو چکیں۔ ایران میں فضا سوگوار، عوام اپنے لیڈر کی المناک موت پر غمزدہ۔ ملک میں 5 روزہ سوگ کا اعلان۔ نماز جنازہ کل تبریز میں ادا کی جائے گی۔ ایرانی آئین کے مطابق نائب صدر محمد مخبر نے عبوری صدر کے طور پر عہدہ سنبھال لیا۔ علی باقری نائب وزیر خارجہ مقرر۔ نئے صدر کے لیے انتخابات 50 روز میں کرائے جائیں گے۔ گزشتہ روز ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والے صدر ابراہیم رئیسی 2021 کے انتخابات میں صدر منتخب ہوئے تھے۔ ایرانی صدر اور ان کے رفقا کی المناک حادثے میں موت پر پاکستان میں 1 روزہ سوگ۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، ابراہیم رئیسی امت کے اتحاد کی علامت تھے۔ ان کا انتقال نہ صرف ایران بلکہ امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، 1 ماہ پہلے ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی میزبانی کرنے کا موقع ملا۔ ابراہیم رئیسی پاکستان کے اچھے دوست تھے۔ پاکستان یوم سوگ منائے گا۔ نواز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو، مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی، عمر ایوب سمیت سیاسی قیادت کا اظہار افسوس۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پچھلے ماہ ہی پاکستان کا دورہ کیا۔ 22 اپریل کو 3 روزہ دورے کے دوران انہوں نے اسلام آباد، لاہور اور کراچی کا سفر کیا۔ مزار قائد پر حاضری دی۔ صدر اور وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی۔ دورے میں مختلف شعبوں میں محبت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ لبنان میں ایرانی صدر کی المناک موت پر 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ یو اے ای کے صدر اور سعودی عرب کا اظہار تعزیت۔ کہا، یو اے ای مشکل وقت میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ حماس کی قیادت کا بھی ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، ابراہیم رئیسی کی موت کی خبر سن کر گہرا دکھ اور صدمہ ہوا۔ چین کا بھی ایرانی صدر کی موت پر افسوس کا اظہار۔ صحافتی تنظیموں کے تحفظات کے باوجود حد تک عزت بل 2024 پنجاب اسمبلی میں پیش۔ اپوزیشن کی ایوان میں ہنگامہ آرائی۔ بل کے خلاف ایوان میں نعرے بازی۔ کالا قانون نامنظور کے نعرے۔ اپوزیشن نے بل کے خلاف پلیک کارڈز بھی اپنی نشستوں پر آویزاں کیے۔ کہا، حد تک عزت بل کو مسترد کرتے ہیں۔ خطے میں لاپتہ افراد کا 50 سال سے ایک ہی طریقہ کار رائج ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں، شاعر احمد فرحات کی بازیابی کے لیے اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوا۔ عدالت نے کہا، سارے سیکرٹری آ جائیں، افواج پاکستان کو بلا لیں گے، وزیر اعظم اور کابینہ کو بلا لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک سے تکلیف پہنچی۔ عدالت سے سنسنی خیز خبریں باہر نکلنا غیر مناسب ہے۔ آج جو ریمارکس دیے گئے وہ عدالت کا مینڈیٹ نہیں، عدالتوں کا کام انصاف فراہم کرنا ہے۔ پاکستان اور ترکی میں 2 طرفہ تجارت 5 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق۔ دفاع سمیت اہم شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کے ساتھ اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک کی قیادت ہمیشہ عوام کے مفاد میں کام کرتی ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ریجنل اور گلوبل معاملات میں پاکستان کو سپورٹ کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی اور جنگی جرائم کے خلاف مشترکہ کوششوں پر زور۔ ایرانی صدر اور ان کے رفقا کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں نئے قرض پروگرام پر پالیسی مذاکرات۔ وزارت خزانہ نے حکومتی اخراجات کم کرنے کا پلان پیش کر دیا۔ وفاقی حکومت 1 سال میں 300 ارب روپے سے زائد کے خرچے کم کرے گی۔ وزارتوں کی طرف سے نئی گاڑیاں خریدنے پر مکمل پابندی ہوگی۔
1 سال سے خالی گریڈ 1 سے 16 کی تمام آسامیاں ختم کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں میں فنڈنگ نہیں کرے گی۔ انفراسٹرکچر کے منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بنائے گی۔ کرغزستان سے پاکستانی طلباء کی وطن واپسی جاری، مزید 170 طلباء کا گروپ آج صبح سویرے لاہور پہنچا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہرہ نے استقبال کیا۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اب تک 540 طلباء پاکستان واپس آئے ہیں۔ عطا طاہرہ نے کہا کہ کرغزستان سے آنے والے طلباء خوفزدہ ہے، انہیں تسلی دی ہے۔ باقی طلباء کی واپسی کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ اسٹوڈنٹس واپس تب جائیں گے جب وہاں پرامن ماحول ہوگا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر مزید 179 طلباء کی پرواز پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا آج سے کرغزستان میں پھنسے طلباء کی واپسی کے لیے مفت پروازیں چلانے کا اعلان، 6 کروڑ روپے جاری۔ پنجاب اور سندھ میں سورج آگ برسانے لگا۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں 27 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے متعلقہ اداروں کو گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے احتیاطی تدابیر کے ذریعے ہیٹ ویو کے نقصانات سے بچاؤ ممکن ہے۔ آج مری، گلیات، اٹک، چکوال اور جہلم میں چند مقامات پر بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں بھی گرمی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں فی الحال ہیٹ سٹروک کا کوئی خطرہ نہیں۔ پنجاب میں موسم گرما کی تعطیلات سے پہلے ہیٹ ویو کے پیش نظر 7 اضافی چھٹیاں۔ صوبے میں 25 مئی سے 31 مئی تک سکول بند رہیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے سوشل میڈیا پر والدین کی رائے لی۔ اکثریت نے چل چھٹیوں کے حق میں تجویز دی۔ رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ والدین کی رائے اور موسم کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے چھٹیوں کا فیصلہ کیا۔ امتحانات والے نجی اسکول کھلے رکھنے کی مشروط اجازت ہوگی۔ 1 جون سے موسم گرما کی تعطیلات شروع ہو جائیں گی۔ کراچی میں ہیٹ ویو کے پیش نظر 21 سے 27 مئی تک میٹرک کے امتحانات مؤخر۔ ملتوی پرچوں کا امتحان بعد میں لیا جائے گا۔ سندھ میں طلبہ کو گرمی سے بچانے کے لیے اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی۔ مزدوروں کو 12 سے 3 بجے تک وقفہ دینے کا حکم۔ جناح اسپتال کراچی میں ہیٹ سٹروک وارڈ قائم۔ کراچی میں بجلی کی غیر لانیہ بندش سے زندگی اجیرن۔ ایم کیو ایم کا ٹیپو سلطان روڈ پر کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر احتجاج۔ خواتین کی بڑی تعداد بھی مظاہرے میں شریک ہوئی۔ کے الیکٹرک انتظامیہ نے دفتر کا دروازہ بند کر دیا۔ مظاہرین کی دروازہ کھولنے کے لیے توڑ پھوڑ۔ حکومت کا بجلی ٹیرف نیٹ میٹرنگ ریٹ میں کمی کا فیصلہ۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی بلوں میں 8 روپے فی یونٹ جی ایس ٹی وصولی ختم کرنے پر غور۔ سولر ٹیرف 23 روپے سے کم کر کے 11 روپے فی یونٹ کرنے کی تجویز۔ سولر صارفین کو قومی گرڈ سے بجلی کے استعمال پر مکمل بل ادا کرنا ہوگا۔ صنعتی صارفین پر 240 ارب روپے کا اضافی بجلی ٹیرف کم کرنے پر غور۔ پشاور میں پیٹرولیم ایسوسی ایشن کا ہڑتال کا اعلان۔ شہر کے بیشتر پیٹرول پمپس بند۔ پیٹرولیم ایسوسی ایشن کا الزام ہے ضلع انتظامیہ کی ملی بھگت سے اسمگل شدہ پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول پمپ بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خطاب۔ کہتے ہیں کل کا دن عالم اسلام کے لیے بہت افسردہ تھا۔ مشکل گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں۔ 30 اپریل کو ایرانی صدر پاکستان آئے تھے، کراچی بھی تشریف لائے تھے۔ ایرانی صدر نے ہمیشہ مسلم ممالک کا مقدمہ لڑا۔ ان کی تقریر آج بھی کانوں میں گونجتی ہے۔ ابراہیم رئیسی مشکل وقت میں پاکستان آئے تھے، ان کے ساتھ گزارے لمحات یادگار رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی ایک اور مقدمے میں بری۔ مقدمہ آزادی مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے الزام پر کراچی کمپنی میں درج تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے فیصلہ سنایا۔ عدالت کا فیصل جاوید، علی نواز آوان، سیف اللہ نیازی، زرتاج گل اور اسد عمر کو بھی بری کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی۔ پنجاب اسمبلی غیر قانونی بھرتی کیس میں درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔
لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو ججز تعیناتی کے لیے آخری موقع دے دیا۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ کو آئندہ سماعت تک نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، آئندہ سماعت تک ججز کی تعیناتی نہ ہوئی تو وزیر اعلیٰ خود عدالت میں پیش ہوں۔ سماعت 24 مئی تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور کے اراکین اسمبلی کی ملاقات، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان اور ایم پی اے میاں مرغوب شامل، لاہور کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال، صوبے کی عمومی صورتحال کا جائزہ، مل کر چلنے کے عزم کا اعادہ۔ اراکین اسمبلی نے عوامی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات کو سراہا، مریم نواز کی عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کی یقین دہانی۔ عالمی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان نے مبینہ جنگی جرائم کے الزام میں نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع کے خلاف درخواست جمع کرا دی۔ عرب میڈیا کے مطابق پروسیکیوٹر نے حماس کے 3 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری بھی طلب کیے۔ سابق سربراہ حماس یحییٰ سنوار، سربراہ القسام بریگیڈ محمد دیاب ابراہیم المصری اور اسماعیل ہنیہ کے وارنٹ گرفتاری بھی طلب۔ آئی سی سی کا پینل گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے سے متعلق درخواست پر فیصلہ کرے گا۔